ابھی صاحب سرفراز بگٹی صاحب نہ کوئی نواب ہے پاکستانی ہے، یہ عوام اور سردار اور نوابوں کی ظلم سے سرفراز بگٹی تبدیل کیسا ہوا سر؟ جو بلوچستان کی عوام کے لیے رکھا ہے وہ عوام پر استعمال کر. ناظرین میں ہوں عمر خان، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بلوچستان. ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نوجوان قیادت. آپ نے اکثر بڑے عمر کے سیاستدان کو آزمایا ہے، ملک کو کس دیانے پر پہنچایا ہے. تو آپ نے اگر پاکستان کے نام روشن کرنا ہے تو میر صاحب کو ووٹ دینا ہوگا، کیونکہ ایک نوجوان قیادت ہے. میر صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے، ہمارے ناظرین کو اپنا تعارف کروائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا نیوز کا، آواز بلوچستان کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمیں عزت دی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. میرا نام میر حاصل خان بادینی ہے. میں اپنے اصل نوشکی سے ہوں. سیاسی اور قبائلی، یہ ہماری بلوچستان جو ایک قبائلی علاقہ ہے، قبائلی لوگ ہیں یہاں پہ. سیاست زیادہ تر قبائلی لوگوں سے شروع ہوتا ہے یہاں پہ. بلوچستان میں جو ہمارے الیکشن، جو لوگ سیاست کرتے ہیں، جو ان لوگوں نے سیاست کو ایسا اپنا جاگیر بنایا ہوا ہے، کاروبار بنایا ہوا ہے. ان لوگوں نے بس اپنا سسٹم صرف چلاتے ہیں، نہ کوئی غریب کے بارے میں سوچتا ہے، نہ کوئی انسان کے بارے میں سوچتا ہے. بس ہماری ذہنوں کو، ہمارے دماغ کو ان لوگوں نے ایسا لگایا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بند کیا ہوا ہے. ہماری بلوچستان میں ابھی جتنے بھی فنڈ ہے، جتنی بھی پیسہ ہے، ان لوگوں نے پیسہ وہاں پہ رکھا ہے، خود نکال رہے، ڈال رہے، عوام پر استعمال نہیں ہو رہا ہے. ابھی صاحب سرفراز بگٹی صاحب نہ کوئی نواب ہے نہ کوئی سردار ہے. جو آج کل بے روزگاری کا طوفان چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے، ہمارے نوجوان نشے کی عادی بن رہے ہیں. تو سرفراز بگٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا نوجوانوں کو روزگار پہ کیوں توجہ نہیں ہے؟ آپ نے ایک بات بولا کہ سرفراز بگٹی نے نواب ہے نہ سردار ہے. وہ اپنے علاقے میں قبائلی ایک میر معتبر ہے، اپنے علاقے کا شخص، اپنے قوم کا. اپنے قوم میں اللہ نے اس کو عزت دیا ہے. آ گیا سیاست اور اس کا حق اور جو فرض بنتا ہے، جو وزیر اعلیٰ کی CM کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اس ٹائم، تو اس کا نوجوانوں کے لیے یہ حق بنتا ہے کہ نوجوانوں کے لیے یہ جو نشے میں جو لوگ مطلع ہیں، نشے میں جو لوگ پھنسے ہوئے، ان کے لیے ایک ٹرسٹ کھولے اور ان کو پکڑ کر ان کا علاج کروائے اور ان کو مصروف رکھے. 1 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے بند کرتے پھر چھوڑتے. اپنا ٹرسٹ والوں نے، NGOs والوں نے وہ بھی کاروبار بنایا ہوا اس چیز میں کہ وہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں. 6 مہینے کا فنڈ آتا ہے، بس وہ تھوڑا سا فنڈ اٹھا کے باقی چوری کر کے چھوڑ دیتے ہیں ان کو واپس. کم از کم یہ جو نشے میں لوگ ہمارے بھائی ہے، ہمارے اپنے بلوچستان کے امن جوانوں کے لیے جو نشے میں مطلع ہے، ان کے لیے ٹرسٹ کھولے، کوئی NGOs کھولے کہ ان کا وہاں پہ علاج ہو، یہ اپنے گھروں میں جائے، اپنا ماں باپ کے لیے ایک ذریعہ بنے. یہ بھی ہمارے ایک نوجوان نسل خوشی ہے اگر یہ نشے میں ہے. عامر صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بجٹ قریب آتے ہیں تو بلوچستان میں ایک بڑا رقم لیپس ہو جاتا ہے. اس کو اگر بلوچستان میں استعمال کیا جائے، نوجوان کو روزگار دیا جائے، یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے سر؟ تو یہ ان لوگوں نے اپنے لیے صرف رقم اپنے لیے رکھا ہے. ان لوگوں نے کوئی بلوچستان کا، پاکستان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا ہے. ان لوگوں نے صرف ہماری اور آپ کی ذہن کو ہمارے سامنے بس ایک روڈ بنایا، وہ بھی پکے روڈ کو توڑ کے واپس وہی روڈ جو بنایا روڈ ہے اس کو توڑ رہے، اسی کو بنا رہے. ہمارے نے نالیوں کے اوپر، روڈوں کے اوپر ہمارے دماغ بند کیے. جو فنڈ جو بلوچستان کی عوام کے لیے رکھا ہے وہ عوام پر استعمال کرو. کوئی معذور ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی زکوٰۃ کے لیے، کوئی زکوٰۃ کا فنڈ آتا ہے، کوئی غریب کے لیے فنڈ آتا ہے، کوئی بیمار کے لیے آتا ہے، کوئی ہاسپٹل کے لیے آتا ہے، کسی کا فیملی کے آتا ہے. آج تک ایک قسم اٹھا کر کہے کہ میں نے ایک کا فیملی کا ایک اس کا حق دیا ہے؟ نہیں دیا سر. اکثر آپ کے سامنے ہیں نوجوان بیچارے در پدر کے ٹکرے کھا رہے ہیں. وہی اگر بجٹ نوجوانوں پہ خرچ کریں سر. اگر یہ بلوچستان پہ عوام پر، بلوچستان کی بجٹ خرچ ہوتا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج ہماری بلوچستان کی نوجوان پھر پہاڑ پر نہیں چڑھتے، پہاڑوں پہ نہیں جاتے، اپنے آپ کو باغی نہیں بناتے. ایک پاکستانی ہے، یہ عوام اور سردار اور نوابوں کے ظلم سے، یہ منسٹروں کے ظلم سے لوگ جا کر ڈاکو بنتے، پہاڑ میں جاتے، چور بنتے ہیں. انہی کی وجہ سے اگر یہ لوگ پیسے استعمال کرتے، ان کو ان کا حق دیتا، آج یہ نہیں ہوتا، یہ نوعیت نہیں آتا ہمارے سامنے. امیر صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا آخری جو بلوچستان میں کاروبار بچا تھا تیل کا، اس پہ بھی حکومت پابندی لگا رہی ہے، بلکہ لگایا ہے. پہلے ہماری
میر سرفراز بگٹی بلوچستان کی وزیر داخلہ تھا. اس نے ایک ٹائم پنچپائی کے ایک چیک پوسٹ پہ اس نے چاپا لگایا وہاں پہ زمباد والوں سے جو تیل کے گریزی کر رہے تھے. اس کو گریزی نہیں کیا جاتا, ان کا روزگار ہے ہماری بلوچوں کا. تو ہماری میر صاحب سرفراز نے اس نے ان چاپا لگایا کہ وہاں پہ پیسے لے رہا تھا, کہ اس نے کہا میرے بلوچستان کی جوان, میرے بلوچستان کا نسل یہی تیل پر گزارا کر رہا ہے, آپ نے غلطی کی ہے, ان سے پیسے لے رہے ہو. تو اس کے بعد سرفراز بگٹی صاحب نے بہت سخت ایکشن اٹھایا. ابھی وہی میر سرفراز بگٹی کے الفاظ کہاں پہ ہے؟ ایک دن وہ خود دوبارہ کہہ رہا ہے کہ کیا زمباد کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے, کوئی اور کام نہیں کر سکتا ہے آپ, اور آپ لوگوں نے دیا کیا ہے؟ یہ ایک دم سرفراز بگٹی تبدیل کیسا ہوا سر, کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جب پوسٹ کے اوپر پوسٹ آتا ہے, انسان جیسے بڑا ہوتا ہے نا, نوعیت ہے نا, پھر وہ بڑا سوچتا ہے. پہلے وزیر داخلہ تھا, عوام کے بارے میں سوچتا, تبھی وہ وزیر اعلیٰ بنا ہے. وہ کدھر عوام کے بارے میں سوچے گا؟ اس کا پروٹوکول بال ہے, اس کا گھر کا چولہا جل رہا ہے. اس ٹائم ان ماؤں بہنوں سے پوچھو کہ ان کا گھر کا چولہا نہیں جلا ہوا ہے, بھوک سے لوگ بیٹھے. یہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رزق ہے. اگر انسان کے ہاتھ میں رزق ہوتا تو یہ سارے عوام بھوک سے مر جاتا. بالکل سر, آپ نے وجہ فرمایا. ناظرین آج تک اتنا ہی. سومر خان اور میر صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نے